بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عارف حمید بھٹی، ایک عام شہری، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عارف حمید بھٹی۔ اگر پسند آئے سبسکرائب کریں، لائک کریں، ہو سکتا ہے تو شیئر کریں۔ ناظرین، پولیٹیکل باتیں ہم روزانہ کرتے ہیں، اور پولیٹیکل سیاست پاکستان میں ختم ہوتی نہیں۔ اپوزیشن حکومت کا ٹکراؤ، حکومت اپوزیشن کی لڑائی، یہ ایک طویل بحث ہے جس کا آج تک کبھی کوئی حل نہیں نکلا۔ آج ہم آ جاتے ہیں صحافی بیسیکلی ہوتا کیا ہے، جرنلسٹ جس کو کہتے ہیں۔ آج کل آپ بہت بات سنتے ہوگے، قصے سنتے ہوگے، اظہار رائے۔ اظہار رائے ہے کیا؟ صحافی کا بنیادی کام ہے کیا؟ آزادی رائے پر پابندی لگا دی گئی، آزادی رائے پر پابندی لگا دی گئی، آزادی رائے پر قدغن لگا دیا گیا۔ وکلا کو چھوڑو تو وکلا کہتے ہیں کہ عدلیہ خطرے میں آ گئی، اہم اداروں کو چھوڑو تو کہتے ہیں حساس ادارے خطرے میں آ گئے، سیاست دانوں پر تنقید کرے تو جمہوریت خطرے میں آ گئی، ڈاکٹرز کے بارے میں کوئی بات کرے تو وہ کہتے ہیں میڈیکل کا پیشہ خطرے میں آ گیا۔ وہ کہ جس طاقتور کے بارے میں کوئی نشاندہی کرے وہ خطرے میں آ جاتا ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ صحافی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا اپنا مطالبہ ہے ناظرین کہ صحافت پر چیک ہونا چاہیے۔ آزادی رائے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں جس کی مرضی پگڑی اچھال دوں۔ صحافت کا احتساب سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ میری نظر میں صحافی کو جج اور جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے یا اخبار میں لکھتے ہوئے دنیا کے ہر ادارے پر تنقید کرتے ہیں، اگر وہ خامیاں ہم میں ہوئی تو ہمیں وہ تنقید کرنے کا حق نہیں رہتا، کسی بھی صورت میں نہیں ہوگا۔ بیسیکلی صحافت ہے کیا؟ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ کسی بھی صحافی کا بنیادی فرض ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بھی خبر پہ کام کر رہا ہے مکمل حقائق جاننے کے بعد، انہیں کاؤنٹر چیک کرنے کے بعد ان کا موقف لئے، یا موقف نہیں دیتے تو موقف کی فارمیلٹی کر کے بغیر کسی خوف اور لالچ کے عوام تک سچ پہنچانا، یہ صحافت ہے۔ اس میں کوئی راکٹ نہیں۔ ہاں، اس میں ہمیں سب سے زیادہ ملکی انٹرسٹ عزیز رکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہماری وجہ سے ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے کوئی نامناسب نہ ہو، یا مذہبی انتشار نہ پھیلے۔ الفاظوں کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن اظہار رائے ہر طاقتور کی اپنی مرضی کا ہوا۔ ضیاء الحق آیا تو اس کی مرضی کا سچ ہوا، حقائق پر مبنی نہیں ہوا۔ کوڑوں سے لے کے جیلوں تک اس کی مرضی کا سچ چلتا رہا۔ نواز شریف صاحب آئے، پیسوں کی بوریوں سے لے کے پلاٹوں کی تقسیم تک، اداروں کی بندش تک سچ ان کا چلتا رہا۔ پیپلز پارٹی کا دور آیا، سچ ان کے مطابق چلتا رہا۔ مشرف صاحب کا دور آیا، سچ نے پھر عجیب کروٹ لی۔ جو ان کی خواہش تھی وہ سچ ہو گیا، جو ان کی خواہش سے متصادم بات ہوئی وہ بغاوت ہو گئی، وہ جھوٹ ہو گیا۔ اس پر قدغن لگانے کے وار کرنے لگ پڑے۔ یہ بھی سچ کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کسی ادارے کا، کسی صحافی کا کوئی ایجنڈا بھی ہو۔ انہیں چیک کرنا چاہیے، بار بار چیک کرنا چاہیے۔ اگر قانون کے مطابق وہ نہیں چل رہے اور حقائق کو توڑ مروڑ رہے ہیں اور بدنیتی ہے، ساتھ بدنیتی، تو ان کے خلاف احتساب ہونا چاہیے، چاہے ایک ورکر ہے، چاہے مالک ہے، چاہے ارب پتی ہے، چاہے بیچارہ سائیکل پہ جا کے اپنی صحافتی خدمات سر انجام دے رہا ہے، چاہے وہ گوادر میں ہے، چاہے وہ کے پی کے میں ہے، چاہے وہ سندھ کے کسی بیکورڈ ایریے میں ہے یا پنجاب کے حاصل پور میں ہے۔ صحافت ایک بہت مقدس پیشہ ہے، سچ بولنا، سچ۔ لیکن شاید ہم بھی کبھی کبھار سچ وہ سمجھتے ہیں جو ہماری مرضی ہے۔ ناظرین، ہمارے تنظیمیں ہوا کرتی تھی، صحافتی تنظیمیں، یونین کا بیسک اصل کام تھا کہ صحافیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا۔ وہ جدوجہد کن کے خلاف ہوتی تھی؟ اگر
کہیں حکومت صحافت پر غلط قدغن لگاتی ہے، پابندی لگاتی ہے، اور اس کو جائز طریقے سے اپنے حقوق حاصل کرنا. اور اگر کہیں کسی بھی ادارے کا مالک وقت پر تنخواہ نہیں دے رہا، ویج بورڈ کے مطابق سیلری نہیں دے رہا، کانٹریکٹ سسٹم کا خاتمہ نہیں کر رہا، تو اس کے لیے جدوجہد آئینی اور قانون کے دائرے میں پرامن طریقے سے کرنا، عدالتوں میں جانا یا پرامن احتجاج کرنا. ضیاء الحق دور میں صحافتی تنظیموں کو تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد تقسیم در تقسیم کر دیا گیا، کسی کو کسی کے ساتھ منسوب کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود اس سارے دور میں بے شمار جرنلسٹ میں پرسنلی جانتا ہوں جنہوں نے آواز حق بلند کی، جنہوں نے دیانت داری سے علم بلند رکھا سچ کہنے کا. انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ ڈکٹیٹر ہے یا یہ جمہوری حکومت ہے، یہ میرے خلاف ہو جائے گا. انہوں نے مکمل حقائق چھان بین کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. یقیناً کبھی ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہوگی، کبھی مالک نے سچ روک دیا، کبھی کسی اور چیز نے سچ روک دیا، کبھی حکمرانوں نے سچ رکوا دیا. ضیاء الحق دور میں تو چیپیاں لگنے لگ پڑی، مشرف دور کا الگ تھا، اور نواز شریف دور نے تو انہیں واہ پار دیا. اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صحافی کسی نہ کسی ایجنڈے پہ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی صحافیوں پر کرپشن کے الزامات لگائے اور بے پناہ لگائے. اب یہ نہیں کہتے کہ عمران خان صاحب نہ لگائیں، لیکن تحقیقات کریں. اگر کوئی کرپٹ سیاستدان ہے تو اس کے خلاف کارروائی کریں، صحافی ہے تو وہ کریں، جنرل ہے تو وہ کریں، جج ہے تو وہ کریں. کسی بھی عہدے سے وابستہ کسی بھی پروفیشن میں ہے ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن سلیکٹڈ انتخاب نہ کریں. آزادی رائے وہ نہیں جو آپ کی خشنودی ہے، آزادی رائے نہیں جو آپ کی چمچا گری ہے. بے شمار چمچا گری صحافت میں سب اول پر آئے اور اربوں روپے کی پراپرٹیاں بنا چکے ہیں. تو اگر وہ حلال ہے تو انہیں انعام دیجئے، اگر حرام ہے تو اس کا احتساب کیجئے، اس میں ہم جیسے لوگوں کو بھی شامل کیجئے، یقیناً کیجئے. ہم ہرگز نہ احتساب سے بالا ہے. آزادی رائے اگر آپ یہ سوچتا ہے کوئی بھی حکمران کہ صرف سچ وہ ہے، وہ بولنا چاہیے، وہ لکھنا چاہیے، ہاں وہ ضیاء الحق ہے، مشرف ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون ہے، عمران ہے، تو نہیں، اس سے ہم اختلاف کرتے ہیں. سچ وہ ہے جو چھان بین کے حقائق عوام کے سامنے لایا جائے بغیر خوف اور لالچ کے. یہ غرض نہیں کہ پیپلز پارٹی برا بنا رہی ہے، ڈکٹیٹر برا بنا رہا ہے، عمران خان برا بنا رہا ہے، مسلم لیگ نون برا بنا رہی ہے، کاف لیگ برا بنا رہی ہے، یا کوئی مذہبی جماعتیں. ان سب جماعتوں کے بارے میں مجھے جھوٹ بولنے کا کوئی حق نہیں، ایون کہ ایک مزدور کسان کے لیے بھی. لیکن جہاں جہاں عوام سے ناحق زیادتی ہو رہی ہے، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کی نشاندہی کرنا ایک صحافی کی ذمہ داری ہے. نہ صحافی جج تھا، نہ جج ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ تھانے دار، لیکن سچ کی نشاندہی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. قطع اس سے نظر کہ یہ کس کے خلاف جا رہا ہے، ہاں وہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، آزادی صحافت پر پابندی لگا دی. کیا یہ آزادی صحافت پر پابندی نہیں کہ 6 مہینے سے کسی ملازم کو تنخواہ نہ ملے، 4 ماہ سے کسی ملازم کو سیلری نہ ملے، اور وہ کسی ایک خاص آدمی کے لیے سڑکوں پہ آئے اور کہے آزادی صحافت پر پابندی لگ گئی؟ کیا جو 30,000 سیلری لے رہا ہے اس کو وقت پہ سیلری نہیں مل رہی تو کیا صحافت کا قتل یہ نہیں ہے؟ کیا اس کے بچے فیس نہ بجنے کی وجہ سے اسکول سے اٹھا دیے جائے اور اس کا مالک کھرب پتی اور اس کو پیسے نہ دے تو یہ صحافت کا قتل نہیں ہے؟ یہ بددیانتی نہیں ہے، صحافتی بددیانتی نہیں ہے؟ ویج بورڈ کے مطابق کانٹریکٹ سسٹم کے خاتمے کے باوجود سب کو 3 ماہ کا دیا جاتا ہے لیٹر. کیا یہ بددیانتی نہیں ہے؟ کیا ان کو کوئی نہیں پوچھے گا؟ کیا لیبر لا اس پہ نہیں ہوتا؟ مانا ہم غلط ہوں گے، ہمارا احتساب کریں، لیکن صحافتی یہ طوطے جو ہر طاقتور کی شاخ میں جا کے بیٹھ کے ان کی زبان میں ٹین 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 کرتے ہیں، انہیں بھی روکیں، ان کو لگام دیں. جب طاقتور اقتدار میں آتا ہے اس کے کندھے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے کلمے پڑھنے شروع کر جاتے ہیں، یہ محب وطن صحافی ہو جاتے ہیں. اور جو صحافی سچ کہنے کی کوشش کرتا ہے، صحافیوں کے حقوق کی نشاندہی کرتا ہے، مزدور کی کرتا ہے، کسان کی کرتا ہے، کلرک کی کرتا ہے، وہ آپ کو پسند نہیں آتا. آپ کہتے ہیں یہ بغاوت کر رہا ہے، اس پہ بغاوت کا مقدمہ درج کر دو، اس پہ جھوٹا کیس کرا دو. کیوں؟ میں کسی کا اعلی کار کیوں بنوں؟
اور یہاں کوئی میرے لیے میرا اعلی کار کیوں بنے؟ میں کسی کو بلیک میل کیوں کروں یا میرے لیے بلیک میل کوئی کیوں ہو؟ میرا صحافی کا فرض یہ ہے قطع تعلق کہ حکومت کس کی ہے، ضیاء الحق، نواز شریف، پیپلز پارٹی، عمران خان یا اور جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں، مجھے اس حکمرانوں کے ناموں سے نہیں گرد ہونا چاہیے۔ اگر کہیں غلط ہو رہا ہے اس کی تحقیق کروں، اس کے بارے میں مکمل سچ لاؤں اور وہ عوام تک پہنچاؤں۔ یہ میری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے مجھے کوئی برا کہتا ہے تو مجھے اس پہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہاں اس کو بھی قانونی کارروائی کا حق ہے اور مجھے بھی۔ لیکن ناظرین، عرصہ دراز سے دیکھ رہا ہوں ہر طاقتور جو اقتدار میں آتا ہے یا جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ہمارے کان مروڑتا ہے کہ وہ الفاظ بولو جو میری خواہش ہے۔ ایک طاقتور کے بارے میں اس نے کہا کہ آپ میرے خلاف بڑا بولتے ہیں، تو جب میں نے ان سے گزارش کی سر میں جھوٹ یا غلط بیانی تو نہیں کرتا، کہتا جھوٹ غلط بیانی بات چھوڑو، آپ ہمارے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ میں کہتا سر جھوٹ بولتا ہوں، غلط بیانی کرتا ہوں تو میں اس کا جواب دہ ہوں، آپ لے آئے، میں ٹی وی پہ معذرت کروں گا۔ لیکن نہیں، یہ طاقت پہ خیمے میں جا کر بیٹھنے والے اپنی خواہش کو طاقت کا نام، سچ کا نام دے دیتے ہیں، یہ ہمیں غلام بنانا اپنا شیوا سمجھتے ہیں۔ ناظرین، جیسے صحافی کو کسی بھی سیاستدان یا کسی بھی شخص کے لیے، ہاں وہ کچھ بھی ہے، کلرک ہے، مزدور ہے، کسان ہے، غلط بیانی کا اختیار نہیں، اسی طرح کسی طاقتور کو ہمیں سچ سے روکنے کا اختیار نہیں۔ ہم پر پابندیاں لگائی گئی، صحافی قتل ہوئے، صحافی جیلوں میں گئے، صحافی بے روزگار ہوئے، بار بار بے روزگار ہوئے، اور سیلریاں اکثر اداروں میں لیٹ ہے، لیکن کوئی اس پہ آواز بلند نہیں کر سکتا اپنے ہی ٹی وی میں بیٹھ کے۔ صحافی پاری دنیا کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، فلاں کے ساتھ، سیاستدان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نون لیگ کے ساتھ ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے، عمران خان کے ہوتی ہے، لیکن اپنی زیادتی اپنے ٹی وی اور اخبار میں نہیں لکھ سکتا کہ مجھے 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، میرا گھوٹا جا رہا ہے، میرے بچے مر رہے ہیں تنخواہوں سے نہ ملنے کی وجہ سے۔ لیکن جس طاقتور کو بارے میں نشاندہی کرتی جائے وہ جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں، آج بھی بے شمار صحافی وہ ہیں، زندہ ہیں الحمدللہ، جن کا مقصد صرف اور صرف سچ کہنا، سچ لکھنا اور سچ دکھانا ہے۔ وہ اس سے ڈرتے نہیں۔ مجھے پیمرا نے کتنے نوٹس بھیجے، میری نوکری کب تک رہے گی، کب تک نہیں، رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے کہ تم میج پہ یقین رکھو، سچ بولو اور میں آپ کو رزق دوں گا۔ کوئی مالک کسی کا رزق نہ بند کر سکتا ہے نہ دے سکتا ہے۔ آزادی صحافت رائے یہ ہے کہ صرف سچ بولا جائے، نہ حکومت کی خواہش کے مطابق بولا جائے، نہ مالک کی خواہش کے مطابق بولا جائے، نہ کسی طاقتور کی خواہش میں بولا جائے۔ اس میں مشکلات ضرور آئیں گی، اس میں بے روزگاری بھی ہوگی، اس میں مقدمات بھی ہوں گے، لیکن سچ جیتے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی صحافی بددیانتی سے حرام کا پیسہ بناتا ہے، ناجائز پیسہ بناتا ہے، صحافی ہے، مالک ہے، اے ہے، بی ہے، سی ہے، اس کا بھی اتنا احتساب ہونا چاہیے جس کا دوسرا کسی بھی کام میں ہوتا ہے۔ اظہار رائے پر پابندی، ضیاء الحق کے دور سے ہم نے ان کے مطلب بدلتے دیکھے اور آج بھی مطلب دے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں صحافی بدکردار ہیں، کرپٹ ہیں، اخبار اور ٹی وی نہ دیکھیں۔ عمران خان صاحب، اخبار اور ٹی وی نہ دیکھنے سے اگر ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں تو یہ بند کر دیں، لیکن ہم سچ بولیں گے، چاہے آپ کے خلاف ہو وہ بھی بات کریں گے، آپ کے حق میں ہو وہ بھی بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب اس دفعہ اقتدار میں نہیں ہے، جہاں ان کی کرپشن ہوگی ان کی نشاندہی کریں گے، جہاں ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی وہ بھی آواز بلند کریں گے۔ یہی پیپلز پارٹی ہو، چاہے ہاں ڈکٹیٹروں کو تو ہم مانتے نہیں، جو چیز آئین توڑ کے کی جائے اس کی تعریف ہی نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، آخر میں یہ کہتا ہوں کہ صحافی تنظیموں کو تقسیم نہ کریں، اور صحافی برادری سے ایک ہی گزارش ہے، خدا کے واسطے حکومت یا مالکان کا ہمیں اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ ہم کو صرف اور صرف سچ، ایمانداری سے تحقیق کر کے اس کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ کمزور ہو، دوسری طرف طاقتور ہو۔ جو سچ کا ساتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے، جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ظلم کر دیتا ہے کسی اور ذریعے سے۔ لہذا ہم بینگ صحافی، ہم سب اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں، لیکن آپ طاقتور چند لوگ جو نظر آتے ہیں یا نہیں آتے، جو حکمران ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ان کی خواہش کے مطابق غلامی والا سچ نہیں بولیں گے، غلامی کا توق نہیں پہنیں گے۔
جس طرح سیاستدانوں میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، دیگر اداروں میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، صحافت میں بھی سچ بولنے والوں کی نہ کبھی کمی تھی نہ رہے گی۔ کم ہو سکتے ہیں، مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن کسی بھی حکومت کی طاقت ڈکٹیٹر ہو، سیاسی ہو، بیوروکریٹ ہو، کوئی بڑا ظالم ہو، مکمل سچ نہیں روک سکتا۔ سچ میں اللہ نے طاقت ڈالی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہر حکومت ہمیشہ جدوجہد صحافی کرتے ہیں، آ کے مالکان کو نوازتی ہے۔ مالکان کو نہ نوازے، اللہ مالک کو نہ نوازے۔ اور صحافیوں کے اگر حقوق کہیں جائز ہے، اگر کہیں کسی ادارے کا مالک حق تلفی کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی پازیٹیو رول ادا کریں، ہمیں غلط فیور نہ دیں، قطعاً کوئی نہ دے، لیکن حق تلفی بھی نہ کریں۔ لیکن یہ میں اپنے لیے نہیں، ایک کسان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ایک کلرک کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ایک مزدور کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، پاکستان میں ہر رہنے والے، ہاں وہ خطے میں بلوچستان، کے پی کے، سندھ، پنجاب، جہاں بھی رہتا ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک ہی طریقہ ہے، انصاف اور سچ سے آپ ملک میں امن لا سکتے ہیں۔ آزادی رائے میرا حق ہے، لیکن کسی کی کردار کشی میرا حق نہیں۔ سچ بولنا ہی چاہیے۔ میں حکمرانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے لوگوں کو ذہنی طور پر غلام نہ بنائیں، سچ سننے کی ہمت رکھیں، اگر کوئی غلط کہے تو اس کی انویسٹیگیشن کرائیں اور اس کے خلاف کارروائی کریں۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئے، کیونکہ صحافت کا بنیادی اصول آپ تک حقائق پہنچانا ہے، آپ تک سچ پہنچانا ہے۔ نہ ہم تھانے دار ہیں، نہ جج ہے، نہ ہم کسی کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ غلطی کو اللہ درگزر کر سکتا ہے، لیکن جو صحافی کسی کے پے رول پہ ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ اگر عارف حمید بھٹی عام شہری کا یوٹیوب چینل پسند آئے، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، وہ ہو سکتا ہے تو اسے شیئر کریں۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔